کل سا جب ہم نکاح کے تعلق میں دیکھتے ہیں تو اسلامی شریعت کی روح سے بعض ایسے جگہ ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں یا مردوں کے لیے ایسی عورتیں ہیں جہاں پر نکاح کرنے کی ممانعت ہے، وہ انسان کے لیے حرام ہے۔ جو فقہ کی کتب ہیں ان میں اس کو اس طرح سے لکھتا ہے کہ موانع نکاح میں دو قسم کے محرمات کا ذکر ملتا ہے۔ موانع نکاح یعنی ایسی چیزیں جن کے نتیجے میں نکاح کرنا منع ہے، وہ دو قسم کے محرمات، دو قسم کے ایسی حرمت ہے کہ جو جہاں پر نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ابدی محرمات، جو مستقل طور پر جہاں نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ہیں وقتی محرمات کہ وقتی طور پر کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کل سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ برائے کرم ابدی محرمات کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی، بات یہ ہے کہ ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں انہیں محرمات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا منع ہے۔ اور محرمات کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ بعض ابدی محرمات ہیں، یعنی ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں، اور بعض وقتی محرمات ہیں، یعنی ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کسی وقتی شرعی روک کی وجہ سے جائز نہ ہو، اور اگر وہ روک دور ہو جائے تو اس روک کے دور ہو جانے پر نکاح جائز ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے محرمات کا بیان کیا ہے، اور اصولی طور پر اور بعض باتوں کی تفصیل احادیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت 24 اور 25 میں ان عورتوں کا ذکر ہے، یعنی ان محرمات کا ذکر ہے جن سے نکاح جائز نہیں۔ اس کی آگے پھر کئی قسمیں ہیں کہ بعض ایسی محرمات ہیں، یعنی بعض ایسی عورتیں ہیں جو نسب کی بنا پر ان سے رشتہ منع ہے۔ مثلا پہلے نمبر پہ ماں ہے۔ اب ماں کے لفظ میں حقیقی ماں کے علاوہ نانی، پڑنانی، دادی اور پردادی وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور بعض ایسی عورتیں ہیں جن سے کسی شخص کے باپ نے یا دادا نے نکاح کیا ہو تو ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان آباء و اجداد کی فہرست میں دادا، نانا اور ان سے اوپر کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں ان کی بیویاں، ان سے نکاح ابدی محرمات میں شمار ہوتا ہے۔ پھر بیٹی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ بیٹی کے مفہوم میں نواسی بھی آ جاتی ہے، پوتی بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بہن بھی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ اور حقیقی بہنوں کے علاوہ جو بہنیں باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ پھر پھوپھی بھی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ پھوپھی کی ذیل میں باپ کی بہنوں کے علاوہ باپ اور ماں کی پھوپھیاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح خالہ، وہ بھی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ اور اس میں ماں کی بہنوں کے علاوہ باپ اور ماں کی خالائیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر بھتیجیاں ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں، یہ بھی ابدی محرمات میں ہیں۔
اور اس میں حقیقی بھائیوں کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ سوتیلے بھائیوں کی بیٹیاں بھی شامل ہیں. اسی طرح بھانجیاں ہیں، ان میں بھی سوتیلی بہنوں کی بیٹیاں بھی آتی ہیں. پھر بعض ایسی محرمات ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جو سسرالی تعلق کی بنا پہ حرام ہے. مثلا بیوی کی ماں، اس میں ساس، آگے ساس کی ماں، ساس کی دادی، ساس کی نانی اور اس سے اوپر کے جو بھی مائیں ہیں وہ سارے شامل ہیں. پھر کسی انسان کی بیوی اگر پہلے بھی کسی جگہ اس کی شادی ہو اور وہاں سے اس کی اولاد ہو، تو مرد کی وہ سوتیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے مرد خلوت کر چکا ہو، اس کی بیٹیاں جو ہیں جو کسی اور خاوند سے ہیں، وہ بھی اس کے لیے ابدی محرمات میں شامل ہیں. پھر بیٹے کی بیوی، وہ بھی ابدی محرمات میں شامل ہے. اور بیٹے کی بیوی کی ذیل میں بیٹا، پوتا، نواسا اور اس سے نیچے کی تمام صلبی اولاد کی بیویاں آ جاتی ہیں. تو بعض رشتے ایسے ہیں جو دودھ پلانے کے نتیجے میں حرام ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایسی مائیں جنہوں نے کسی کو دودھ پلایا ہو، اس کے ساتھ بھی اس کا رضائی رشتہ قائم ہو جاتا ہے. چنانچہ جو رشتے نسب کی بنا پر حرام ہیں، اگر وہی رشتے دودھ پلانے کی بنا پر قائم ہوں تو ان سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. مثلا رضائی ماں، یعنی ایسی ماں جس نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے. رضائی بہن، ایسی بہن کہ جس عورت کا دودھ اس لڑکی نے پیا، اسی عورت کا دودھ اس مرد نے پیا. رضائی نواسی، رضائی پوتی، رضائی بیٹی، رضائی خالہ، رضائی پھوپھی. تو یہ جو رضاعت ہے یعنی دودھ پلانا، یہ رضاعت کی حرمت صرف دودھ پینے والے تک محدود رہتی ہے، اس کے بہن بھائی اس سے متاثر نہیں ہوتے. تو یہ موٹی موٹی قسمیں ہیں جو خواتین ان قسموں میں آتی ہیں. وہ ایسی محرمات ہیں جو ابدی ہیں، یعنی ان سے کسی صورت میں بھی کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے کامل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ.